السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک ماہ مبارک اور ماہ محترم یعنی ذوالحجہ کی آمد ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے کیا فضائل ہیں اور ان کے اندر ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، تو آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، ان 10 دنوں کے بارے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی دن یعنی رمضان اور مبارک کے بعد کوئی بھی دن اتنے افضل نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے جن میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہو، تو ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی دن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے وہ بھی افضل نہیں ہے ان دنوں میں؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ بھی افضل نہیں ہو سکتا ان دنوں سے۔ تو فرمایا ہاں، الا یہ کہ وہ مجاہد جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں چلا جائے اور پھر واپس نہ آئے اور اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، تو وہ پھر ان دنوں کی عبادت سے وہ افضل عبادت کر رہا ہے۔ تو اتنے اہم اور اتنے فضیلت والے یہ دن ہیں۔ ان میں دن کو جو روزہ ہے اگر وہ ہم رکھیں تو اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جو راتیں ہیں ان راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر کی فضیلت کے برابر ہے۔ بہت ہی اہم دن ہیں۔ ان میں خاص طور پہ جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال آئندہ کے اور 1 سال ماقبل جو ہے کیے ہوئے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم دن ہیں، اس لیے ان دنوں کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی ہوں گی۔ خاص طور پہ راتوں کو ہمیں کچھ حصہ اگر ہم رات کا اس میں آرام بھی کر لیں اور کچھ حصہ ہم ذکر اذکار کے لیے اور صبح سحری کے لیے جب ہم اٹھیں تو اسی میں تہجد کا بھی اہتمام کر لیا جائے، تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا جائے۔ کم از کم تیز قرآن مجید پڑھنے والے وہ کوشش کریں ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید تو ضرور مکمل کریں، ورنہ جتنا ہو سکے، جتنی گنجائش ہو، توفیق ہو، اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے، روزانہ کا معمول بنا لیا جائے کہ کتنا استغفار کرنا ہے، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ تو جتنے بھی اچھے اعمال ہو سکتے ہیں ان دنوں کے اندر ہم کریں، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ جن دنوں کی اور جن ایام کی قدر زیادہ ہوتی ہے، ان کی حرمت زیادہ ہوتی ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں جو گناہ ہم کریں گے تو ان گناہوں کی نحوست، ان گناہوں کی وجہ سے جو سزا ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو لوگ قربانی کریں گے تو ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ اس سے پہلے ہی تراش لیں، آج اور کل میں تراش لیں، پھر اس کے بعد وہ ان دنوں میں نہ تراشیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ ان دنوں کے اندر پھر حج بھی شروع ہو جائے گا 8 ذوالحجہ سے، تو یعنی ایک بہت مبارک دن ہے۔ تو اس لیے جو مصروف لوگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم تھوڑا سا اس میں تلاوت کا ایک معمول ضرور بنا لیں صبح کے وقت، اور ذکر اذکار کا بھی معمول بنا لیں۔ اور روزے اگر نہیں رکھ سکتے تو چونکہ نفل روزے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں تو بہت عظیم کام ہے۔ اور یہ والے دن اب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ دیکھیں بہانے سے یہ ذات ہمیں بخش رہی ہے، اور بخشش کے بہانے ہمارے لیے اور مواقع ہمارے لیے پیدا فرما رہی ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک ابھی قریب میں گزرا، اس کے اندر کیسے مغفرت کے بہانے اور مغفرت کے مواقع ہمارے پاس تھے۔ اس کے بعد دیکھیں ابھی ذوالحجہ کے یہ ہیں، پھر آگے محرم کے جو یوم عاشورہ کے دن ہے اس دن روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور مسابقت الی الخیرات کریں، اور بڑھ چڑھ کر ہم ان